الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہماری مسجدوں کو کھولنے کا حکم دیا۔ اب تک مسجدیں بند تھیں، آج الحمدللہ ہماری مسجدیں کھل گئیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں اور مسجدوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کی اچانک آنے والی آزمائش، پریشانی، مصیبت اور بیماریوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ جو بیماریوں کے سلسلے چل رہے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بلاؤں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ محترم حضرات، جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ 13واں پارہ سورہ رعد کی 28ویں نمبر کی کچھ آیت ہے۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس سے پہلے کا جو جملہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے دلوں کو اطمینان اور تمہارے دلوں کو سکون اللہ کی یاد ہی کے ذریعے سے ہوگا۔ محترم حضرات، آج کی دنیا میں ہر آدمی سکون کا متلاشی، ہر آدمی اپنی جگہ پریشان ہے، ذہنی پریشانیاں ہیں، ذہنی الجھنیں ہیں، اور آدمی سکون کے لیے آج پریشان ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں سکون کیسے حاصل ہوگا۔ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے آدمی مختلف طریقے استعمال کرتا ہے۔ کوئی آدمی ٹی وی پر بیٹھا رہتا ہے، کیا ہے، دل بیدار ہے، دل نہیں لگ رہا ہے تو ٹی وی کے پروگرام دیکھ رہا۔ کوئی آدمی ناچ گانوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، کو گانے سن کر اپنے دل کو سکون لانا چاہتا ہے۔ کوئی ادھر ادھر گھومتے ہوئے، سیر و تفریح کرتے ہوئے آدمی سکون لانا چاہتا ہے۔ کوئی گھروں کو بنا کر رات دن گھروں کی فکر میں رہ کر یا گھروں کو دیکھ کر آدمی سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کوئی شراب کے ذریعے، کوئی جوے کے ذریعے، کوئی ناچ کود کے ذریعے سے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو اچھی چیزیں ہیں اسے حلال کر دیا، جو چیزیں بری اور نقصان پہنچانے والی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا۔ غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اطمینان ملے، آپ کو سکون ملے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ سکون کیسے ملتا ہے؟ سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو خبردار ہو جاؤ
تمہیں اگر سکون چاہیے تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ اللہ کی یاد دل کے سکون کو پیدا کرتی ہے۔ اللہ کی یاد آدمی کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ اللہ کی یاد پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ اللہ کی یاد آدمی کو تسلی دیتی ہے۔ اللہ کی یاد نیک لوگوں کی یہ عادت، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی عادت بتایا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کو یاد کرنے والے مرد، اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت تیار کیا ہے۔ ان کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کی یاد دنیا کی الجھنوں کو ختم کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ جہاں بھی اللہ کی یاد ہو رہی، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے یاد کے لیے لوگ بیٹھے ہیں، وہاں پہ فرشتے آتے ہیں، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کا سکون آتا ہے، اللہ کی طرف سے اطمینان ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اسے یاد کرتے ہیں۔ اب فرشتے اللہ کے پاس جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تو کہتے ہیں اللہ تیرے بندے تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، جنت کو مانگ رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا میرے بندے جنت کو دیکھے ہیں کیا؟ کہتے کہ نہیں اللہ نہیں دیکھے۔ اگر دیکھے تو کیا کریں گے؟ اور زیادہ تیرے سے دعا کریں گے، اور زیادہ اس کو طلب کریں گے۔ اور وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، کیا ان لوگوں نے دوزخ کو دیکھا؟ کہا جاتا ہے کہ نہیں اللہ وہ لوگ نہیں دیکھے۔ دیکھے تو کیا کریں گے؟ بولے اور اللہ تیرے سے پناہ مانگیں گے، اور اللہ تیرے سے دعا کریں گے، درخواست کریں گے کہ دوزخ سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سن لو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ، میں وہ سارے بندوں کو معاف کر دیا، میں پورے بندوں کو معاف کر دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ لوگوں کے اندر ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اس کے لیے نہیں آیا، کسی کے کام سے آیا، وہ بھی آ کر بیٹھ گیا۔ مثلاً کوئی جا رہا تھا سامنے سے، سہل کے سامنے سے جا رہا تھا، دیکھا کہ بھائی آواز آ رہی ہے، کچھ ذکر ہو رہا، کوئی اللہ کی یاد ہو رہی، کوئی باتیں ہو رہی، آ گیا۔ سننے کی نیت سے نہیں آیا، آیا دیکھیں گے کیا ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ؟ ذرا غور کرو میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نیکوں کے ساتھ بیٹھا، لا یشقی جلیسہم، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا میری رحمتوں سے محروم نہیں ہوتا۔ جاؤ میں اسے بھی معاف کر دیا، جاؤ اسے بھی میں معاف کر دیا۔ ذرا غور کرے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی اللہ معاف کرتے ہیں جب اچھے لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، نماز اللہ کا ذکر ہے، زکوٰۃ اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد، جو بھی آپ نیکی کے کام کریں گے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اب دیکھیے ذرا انداز کریں، انا ما عبدی، میں میرے بندے کے ساتھ ہوں۔ اگر میرا بندہ آہستہ مجھے یاد کر رہا ہے، دل میں مجھے یاد کر رہا ہے، میں بھی اسے آہستہ یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ زور سے یاد کر رہا ہے، مجھے زور سے بلا رہا، آواز کے ساتھ، میں بھی آواز کے ساتھ اسے یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے تو میں فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں، فرشتوں میں میں اسے یاد کرتا ہوں۔ ذرا اندازہ لگائیے گا کہ بندہ خالی آپ آہستہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آپ آہستہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ بھی آپ کو یاد کرتے، آپ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی بلند آواز سے پڑھتے، آپ جماعت میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ یہاں سے بہتر جماعت، فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے گا، اور یہ اللہ کو یاد کرنے والے خوش نصیب ہیں، ان کو اللہ پریشانیوں سے بچا لے گا، مصیبتوں سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا، اور ہر قسم کی اچانک آنے والی بلاؤں سے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ تب یہاں پر اب ذرا غور کیجئے، اللہ کا ذکر
میں نے بتایا کوئی بھی نیکی کا کام آپ کریں گے، سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے، اللہ اکبر پڑھیے، لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے، یا قرآن مجید اٹھائیے، قرآن مجید پڑھیے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے کہا کہ مجھے یاد کرنے کے لیے تم نماز پڑھو۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر دیکھیے، جو بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کو آپ یاد کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کل ان کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، اللہ کے جہنم، اس کا ڈر اس کے دل میں ہے، اور اس کے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے یہ خطرہ پانی بھی نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ جو آدمی اللہ کو یاد کر رہا، کل قیامت میں سوائے دھوپ کے اور کوئی چیز نہیں ہوگی، اللہ کے عرش کے سائے میں ایک ہی ایک چھاؤں ہوگی۔ کچھ خوش نصیب بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا، ان میں سے وہ بھی ایک آدمی ہوگا جو اللہ کو یاد کیا ہوگا، اللہ کا ذکر کیا ہوگا، اسے بھی عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی کتنی رحمتیں آتی دیکھیں۔ نیک لوگوں کی فضیلت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو یاد کرتے۔ نیک عورتوں کے بارے میں بتایا، بیٹھی ہوئی برائیاں کرتے ہوئے، غیبتاں کرتے ہوئے، چغلیاں کرتے ہوئے نہیں گزارتی، بلکہ وہ اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ بیٹھیے، سبحان اللہ، کام کر رہے ہیں، آپ چولہے کا کام کر رہے ہیں، برتنوں کا کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کیجئے، زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نہ کر رہا تو وہ گویا نیک عورتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں پر رحم کرے گا۔ اور آپ کو بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو بہت یاد کرو، ایسا یاد کرو کہ منافق دیکھ کر یہ کہنے لگے یہ چپ بتانے کے لیے کر رہے ہیں۔ منافق آپ کو یہ طعنہ دیں یہ لوگ بتانے کے لیے کر رہے ہیں، بولنے دیجئے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا صحیح طریقے، آج غلط طریقوں سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے نئے نئے الفاظ، بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور سب بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہا ہا ہو ہا ہا، اللہ اکبر پہلے بولتے، اللہ بولتے، بعد میں کیا ہوتا؟ جب جوش آ گیا تو ہا ہا ہو، اور اس کے بعد ناچنا، کودنا، تبل لے کر بجانا۔ یہ کیا ہو رہا؟ یہ ذکر کی مجلس چل رہی ہے، ذکر کی نہیں، وہ شیطان کی مجلس ہے، وہ شیطان کی مجلس ہے، وہ اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کرنا صحیح طریقے سے کیجئے، جو طریقہ بھی آپ اختیار کرنا ہے وہ طریقے کے ساتھ آپ اللہ کو یاد کیجئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو یاد کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، فرشتے ان پر اترتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان پر اترتی ہیں، اللہ ان کے دلوں میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر وہاں پہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے خوش نصیب ہوں گے۔ جو آدمی کہیں بیٹھے، جماعت میں کہیں بیٹھے، اٹھتے وقت، جماعت سے اٹھتے وقت وہ اللہ کو یاد نہیں کیا، درود شریف نہیں پڑھا، کل افسوس کرے گا کہ مجھے اچھا موقع ملا تھا، کاش میں اللہ کو یاد کر لیتا تو اچھا تھا۔ تو میرے بھائیوں، آج جو بھی پریشانیاں ہیں، آج کل جو بھی ہیں، کسی کو بھی دیکھیے پریشان ہے، کدھر بھی دیکھیے، پوری دنیا کی عجیب قسم کی حالت بن گئی ہے۔ اب ایسے بھنور میں پورے پھنسے ہوئے ہیں، اور ایسے بھنور سے نکلنے سے کا ایک ہی علاج ہے، اللہ کی یاد سے زیادہ بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے آپ کے پریشانیاں دور ہوں گی،
بیماریاں دور ہوں گے، بی پی آپ کا ختم ہوگا، ڈپریشن آپ کا ختم ہوگا، پریشر آپ کا ختم ہوگا، جو جو چیزیں ہیں وہ ختم ہوتی جائیں گی۔ اور دل کو اگر سکون ملتا ہے تو صرف اللہ کی یاد سے، صرف اللہ کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے کیسے ہیں؟ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، کروٹ پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ دشمنوں کے مقابلے میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دیا۔ تو دیکھیے طالوت، حضرت داؤد کے زمانے میں طالوت اور جالوت۔ اب یہاں پہ دیکھیے جالوت جو تھا زبردست طاقتور بادشاہ تھا، بہت قوت والا تھا۔ طالوت حضرت داؤد کے لشکر میں ایک نیک آدمی، قتلت داؤد جالوت۔ اب یہاں پہ حضرت داؤد نے ایک بڑے بادشاہ طاقت والے کو قتل کیا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ اتنے بڑے لشکر پر ان کو کامیابی کیسے دیا، کیسے کامیابی دی؟ تو وہ لوگوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمیں صبر دے، اے اللہ تو ہمیں کامیاب کر دے۔ بتایا گیا اتنے بڑے لشکر پر صرف اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو کامیاب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں، بدر کے موقع پر جب دشمن پورے طریقے سے تیار اور ہر قسم کی طاقت ان کے پاس، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی صرف اور صرف اللہ کی یاد اور دعا، اور اللہ کے رسول دعا میں، اور دعا بھی آپ کی ایسی ہو رہی ہے کہ آپ کی چادر نیچے گر گئی، اللہ کے رسول کو اس کا خیال ہی نہیں رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم، اگر آج یہ جماعت کو تو اگر ہلاک کر ڈالا، قیامت تک تو چاہا تو تیرا نام لینے والا دنیا میں نہیں رہے گا، کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اور اللہ کے رسول کو صرف اللہ کی یاد کی وجہ سے اس لڑائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمایا۔ اور بہت سے خطرے کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دیتا۔ آج پوری دنیا پیچھے لگی ہوئی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، ہونے دیجیے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ میں ایک ہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنا وقت بیکار مت کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، جتنا ہوتا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہیے۔ چاہے دشمن کتنا بھی ہو، کتنی بھی طاقت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ دوسری بات، آپ کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کے اطراف لوگ آ کر گھیر لی، سارے چاروں طرف سے گھر کو گھیر لی، جب آپ اللہ کے رسول باہر نکلیں گے، نماز کے لیے آئیں گے، فوری طور سے آپ کو قتل کریں گے۔ مگر اللہ کے رسول کیا کریں؟ دروازہ کھولے، سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے نکلے۔ اور جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، تو اللہ تعالیٰ آگے پیچھے ان کے دیوار لا دیا، اندھے بن گئے وہ لوگ۔ سامنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کو پتہ تک نہیں چلا کہ وہ لوگ چلے گئے۔ اور آپ غار ثور میں، مکے میں 3 دن تک تھے۔ حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ تھے۔ خطرناک، کس سیکنڈ میں کیا ہوگا، پورا مکہ گویا لگا ہوا ہے، کس سیکنڈ میں کیا ہوگا کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ایسے وقت میں اطمینان کے ساتھ اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر، ایک مرتبہ ایسا ہوا دشمن غار پر آ گیا اور ایسا ٹھہرا ہوا ہے تو ان کے چھاؤں غار کے اندر پڑ رہی ہے۔ سمجھے کہ بالکل میں جیسا کھڑا ہوں، ذرا میں جھکوں گا تو اندر گویا بس اتنا ہی ہے، اور یہ لوگوں کو، اندر والوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ کھڑے، لیکن وہ غار ایسا ہے
اندر والے کو نظر آتا کون آئے کوئی آئے، باہر والے کو نظر نہیں آتا، حالانکہ چھوٹا غار ہے، چھوٹا غار ہے۔ اب باہر والا جھانک کے غور کر کے دیکھا تو سمجھ میں آتا کہ کوئی اندر ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو ہم بچنے کا کوئی سوال نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی نے اطمینان سے کہا ابو بکر کیا خیال ہے تمہارا، دو ہم ہیں تو تیسرا اللہ ہمارے ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو اب ذرا غور کرو میرے بھائیوں، آ کے غار پر چھاؤں نظر آ رہی ہے، ذرا سا توجہ دیں، ہے اتنی بڑی جماعت ہے، سب کو اللہ تعالیٰ اندھا کر ڈالا، سب کو نظر نہیں آ رہا۔ آئے آتے دیکھے بولے نہیں بھائی یہاں پہ نہیں ہے بھائی، چلو 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 واپس چلے جائیں گے۔ تو اب یہاں پر دشمن آپ کا کتنا بھی ہو، کتنا بھی پروگرام بنایا، کتنا بھی طاقت والا ہو، آپ اللہ کو یاد کیجئے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، خاص طور سے ایسے موقعوں پر آپ پڑھتے رہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے طاقتور فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ ڈٹ کر رہے، مقابلہ کرتے رہے ہمت کے ساتھ۔ کیا تھا؟ صرف وہ غیبی طاقت۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کا ذکر ایسی اسپرٹ ہے، ایسی دوا ہے، اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دشمن کتنا بڑا بھی ہو، کتنی بھی طاقت والے ہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا اللہ سے جتنا قریبی تعلق رہے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، مصیبتوں کو دور کرے گا۔ جو مختلف بیماریاں ہیں، یہ بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ یہ بیماریاں جو بھی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، احتیاط کرنا، جو بھی پرہیز کرنا ہے وہ تو کریں گے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے بیماری سے بڑھ کر یہ لوگوں کا کھیل ہے، سازش ہے، پروگرام ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے جو پروگرام بنا رہا ہے، میں اگر کسی کو نقصان پہنچانے کا پروگرام کر رہا ہوں، اسے نقصان ہوتا ہے، مجھے نقصان ہوتا ہے، اسے کیا بھی نہیں ہوتا۔ الٹا مجھے جو کسی کو تکلیف دینے کے لیے بولی کھود رہا آیا تو اس میں گرانا، خود انہیں گر جاتا، انہیں وہاں پہ گر جاتا۔ تو اب ایسے حالات میں اخباروں میں، نیوز میں ایسی چیزیں دیکھ کر پریشان نہیں ہوں۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انگار میں ڈالا گیا، کتنی بڑی انگار تھی۔ حضرت ابراہیم کیا بولے؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہے، اللہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر دیا۔ تو بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج دل کی پریشانی، سکون جو بھی ہے، ہر آدمی آج اپنی جگہ پریشان لگا ہوا ہے، ہر آدمی بیماریوں کے اس میں لگا ہے۔ اللہ کو یاد کیجیے، اور یاد میں نے بتایا جو بھی نیکی کا کام کریں گے یہ اللہ کی یاد۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، درود شریف آپ پڑھ رہے ہیں، جو بھی ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ اب ہے، موقع ہے، بولیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہیے، اللہ مدد کرے گا۔ چاہے دشمن کچھ بھی ہو، کیا بھی ہو، کتنا بڑا بھی پروگرام اور بیماری چاہے کیسی بھی ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کو سچے دل سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، ہماری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ جو بھی پریشانیاں ہیں، ذہنی پریشانیاں ہیں، دماغی الجھنیں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اور جو دشمن پروگرام بنا رہے ہیں ان کے پروگراموں کو اللہ ان کے سینوں میں پیوست فرمائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ان کے پروگرام ان کے سینوں میں اللہ پیوست فرمائے، اور ان کی برائیوں کو اللہ ان کے لیے
وبال جان بنائے۔ اللہم شتت شملہم، اللہ ان کی طاقتوں کو توڑ دے، ان کی قوتوں کو توڑ دے، اللہ ان کی طاقتوں کو پارا پارا کرے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسجد اور مدرسوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہر قسم کے فتنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا بنائے، اللہ قیامت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس اللہ کو یاد کرنے، اللہ کو ذکر کرنے کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائے۔ اللہ موت کی پریشانیاں، خبر کی پریشانیاں، خبر کے بعد کی پریشانیوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائیں، اچانک آنے والی موت سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔